بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیہ بن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر و شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو بلا کر فوراً یہ پوچھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے غلام رہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی پوجا کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا کہ اپنی بے دینی کا مزہ چکھ لو، میں دیکھوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے، اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے باز آ جا، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے احد احد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کے اذیتیں بڑھاتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پوری ایک رات اور ایک دن غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے ہٹا نہ سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکے کے بدمعاش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے۔ جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اس کی راہ میں بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں اذیتوں کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے بس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدا، وہ واحد کی عبادت کرتا ہے۔ اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا، میں تمہارے اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایان شان نہیں۔ جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا، تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو، کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا، تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاس رومی ہے، وہ غلام مجھے دے دے اور اس کو لے جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً راضی ہو گئے۔
کہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاس ایک نہایت ہی کارآمد غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی 40 اوقیہ چاندی کی فرمائش کی۔ اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر، اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گیا۔ رہائی پانے کے بعد بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک کی خدمات بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کسی بھی قسم کا کام دیتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ آپ نے مدینہ کو چھوڑ کر شام میں اپنی رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینہ میں آپ کو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تھی۔ آپ کی وفات 60 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔